السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ بہترین حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں کس کس صورت کی قرات کرتے۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیت بلند آواز سے پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر میں سورۃ اللیل پڑھتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ سورۃ اعلیٰ، اور عصر میں بھی اس کی مانند کوئی سورت پڑھتے تھے، اور فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہر اور عصر میں سورۃ بروج اور سورۃ طارق پڑھنے کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں 15 آیات کے برابر قرات فرماتے۔ معلوم ہوا کہ ظہر کی آخری دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد قرات مسنون ہے، اور کبھی آپ آخری دونوں رکعتوں میں صرف فاتحہ کی قرات فرماتے، جبکہ نماز عصر کی پہلی دونوں رکعتوں میں ہر رکعت کے اندر 15 آیات تلاوت فرماتے اور آخری دونوں رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھتے۔ ابو معمار رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر عصر میں قرات کرتے تھے۔ سیدنا خباب نے کہا ہاں۔ ہم نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سیدنا خباب فرمانے لگے کہ آپ کی داڑھی کی جنبش سے معلوم ہوا کہ ظہر عصر کی نمازوں میں آپ سری بغیر آواز بلند کے قرات کرتے تھے۔ کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی، بعض اوقات ظہر کی جماعت کی اقامت ہو جاتی اور کوئی شخص اپنے گھر سے بقی قبرستان کی جانب قضائے حاجت کے لیے جاتا، وہاں سے فارغ ہو کر گھر آتا اور وضو کر کے پھر مسجد میں آتا، تو ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلی رکعت کو اتنا لمبا اس لیے فرماتے تھے کہ نمازی پہلی رکعت ہی میں شریک ہو سکے۔ نماز مغرب میں قرات، سیدنا جبیر بن مطعمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے سنا۔ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ مرسلات العرفہ پڑھتے ہوئے سنا۔ سیدنا عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مغرب سورۃ اعراف کے ساتھ پڑھی اور اس سورت کو دونوں رکعتوں میں متفرق پڑھا۔ نماز عشاء میں قرات، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش آواز کسی کو نہیں سنا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز میں سورۃ بقرہ پڑھی۔ مقتدیوں میں سے ایک کھیتی باڑی کا کام کرنے والے نے سلام پھیر دیا، پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، دن بھر محنت مشقت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ نے پہلے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ہمارے پاس آئے اور انہوں نے عشاء میں سورۃ بقرہ شروع کر دی۔ مجھے دن بھر کے تھکے ہوئے کو لمبی قرات سے ملال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ سے کہا، تو لوگوں کو نفرت دلاتا اور فتنہ کھڑا کرتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، جب تم جماعت کرو تو شمسی والضحیٰ اور واللیل اذا یغشی اور سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ تیرے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ضرورت مند بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس حدیث سے عشاء کی نماز کی قرات بھی معلوم ہوئی، اور ساتھ ہی اس حدیث نے نماز کے اماموں کو بھی متنبہ کر دیا کہ وہ نماز پڑھاتے وقت مقتدیوں کا خاص طور پر خیال رکھے اور خوب سمجھے کہ نماز میں مقتدیوں کے حالات کے پیش نظر تخفیف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔